بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 26 فروری 2017۔ آج میرے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز، ہمارا جو مشن، دعوت کا مشن ہے، وہ اب ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور اس میں بہت بڑا کام کیا ہے ہماری بامبے کی ٹیم نے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی مدد سے اب یہ ٹیم پلس بن گئی ہے، یا کریٹو ٹیم بن گئی ہے۔ یہ اللہ کے شکر کا مقام ہے، اور بامبے کی ٹیم نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے بامبے کی ٹیم نے ایک کام کیا تھا جو چل رہا ہے، کہ سفر کر کے جانا دوسری جگہوں پر اور وہاں دعوت کے کام کو آرگنائز کرنا۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے سیاحت۔ یعنی سیاحت کا مطلب ہے دعویٰ آن وہیل، یعنی ٹریول کر کے پہنچنا جگہ جگہ اور دعوت کے مشن کو پھیلانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بامبے کی ٹیم کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے اس مشن کو دعویٰ آن وہیل کے مشن میں پہنچا دیا، اور دوسرے لوگ ماشاء اللہ اس کی فالو کر رہے ہیں۔ اب میرے پاس ایک نئی خبر ہے۔ ایسا ہوا کہ بامبے کا ایک ادارہ ہے، ایک بڑا ادارہ، اس نے ہماری ٹیم کے لیے ایک پروگرام بنایا کہ آپ لوگ آئیے، اور ان کا ہال ہے، ان کا بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہاں آپ اسلام اینڈ پیس پر لوگوں کو بتائیے اپنا نظریہ۔ مگر کسی وجہ سے آخر وقت میں ان لوگوں نے اس کو کینسل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس تھا، بہت بڑا کرائسس تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ اس کرائسس کو کیا کیا جائے۔ مجھے ٹیلی فون میں بتایا گیا، لیکن میں خود کچھ سوچ نہیں پایا تھا۔ لیکن بامبے کی ٹیم نے خود سوچا، خود ری پلان کیا، اور جو لوگ وہاں جانے والے تھے ان کو بلایا۔ کل پروگرام ہوا، مجھے آج خبر بھی دی گئی ہے کہ بہت اچھا پروگرام رہا، بہت ہی اچھا۔ یہ پورا پروگرام انگلش میں تھا، انگلش میں، اور ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پر تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سبق دیا انہوں نے کہ کرائسس کو ایکسکیوز مت بناؤ، بلکہ ری پلان کرو۔ لوگ اکثر کرتے ہیں کہ کرائسس کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں۔ ایکسکیوز کا مطلب ہے کہ شور غل، کمپلین، پروٹیسٹ، وائلنس، یہ سب کرنے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ ایسا مت کرو، بلکہ اپنے مشن کی ری پلاننگ کرو۔ تو ری پلاننگ اکثر حالات میں پہلے سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ ہماری پوری امت اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ مثلاً دیکھیے، 1948 میں فلسطین میں ایک
کرائسس پیدا ہوا. کرائسس بالفور ورڈکٹ کے تحت وہاں پارٹیشن کیا گیا اور رفلی آدھا حصہ دیا گیا عربوں کو, آدھا جوئش کمیونٹی کو. تو اس وقت کیا ہوا, حسن بنا اٹھے, جلوس نکالا انہوں نے 1,00,000 عربوں کو لے کر قاہرہ میں, لبیک یا فلسطین, لبیک یا فلسطین. اب پوری الاخوان المسلمون جو بہت بڑی جماعت ہے عرب کی, پوری کی پوری اسی پیٹرن پر چل پڑی. ایک ہنگامہ, وائلنس, شور غل, یہ سب کرنے لگے یہ لوگ. اب آپ دیکھیے کہ آج 60 سال بیت گئے ہیں اور کیا ہوا, صرف کھویا, پایا کچھ بھی نہیں. ذلت, ناکامی, لاس. یہ کیا ہوا کہ کرائسس کو مینیج کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے, اس کی ری پلاننگ نہیں کر سکے. دیکھیے ری پلاننگ اگر کرتے وہ تو کیا ہوتا, تو بے شمار اپرچونیٹیز بالفور کے بعد بھی موجود تھی وہاں پر. ایسا نہیں کہ بالفور ورڈکٹ نے سارے اپرچونیٹی کو چھین لیا تھا. وہ تو لائن کھینچی تھی انہوں نے فلسطین میں. باقی پورے مڈل ایسٹ میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ سب آلریڈی موجود تھیں. مثلاً دیکھیے وہ جو ایریا ہے وہ دنیا کا سب سے رچ ایریا ہے ان ٹرمس آف ٹورزم. یہ جو ایجپٹ ہے, پیلسٹائن ہے, اردن ہے, اور فلسطین ہے, شام ہے, عراق ہے, یہ جو ایریا ہے اس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں. اس میں اتھاہ اپرچونیٹیز ہیں ٹورزم کے لیے, کیونکہ دنیا کے سب سے زیادہ ایسی چیزیں وہاں پر ہیں جو سیاحوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے, یعنی اخوان المسلمین کے لیے, حسن بنا کے لیے یا عربوں کے لیے یہاں ڈبل اپرچونیٹی تھی, ڈبل. ایک ہے کہ وہ ٹورزم کو وہاں آرگنائز کریں, اس کو فروغ دیں. تو ایک بہت بڑا سورس آف انکم کا بن جاتا تھا. اس زمانے میں ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری مانی جاتی ہے, انڈسٹری. تو دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کھل جاتی اس علاقے میں, کیونکہ یہاں جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے جو اہرام مصر ہیں, اہرام, وہ دنیا کے سب سے زیادہ اولڈ ہسٹوریکل مونومنٹ ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح بہت ساری چیزیں, بہت چیزیں. لیکن لڑائی بھڑائی میں سے مار کاٹ وہاں بڑی, اور ٹورزم کو کسی نے سوچا بھی نہیں. اور دوسرا کیا تھا, یہ جب باہر سے ٹورسٹ آتے وہاں پر, یہ آپ کے لیے مدعو تھے. دعوت کا گولڈن اپرچونیٹی تھی وہاں. یعنی ایک طرف یہ اپرچونیٹی تھی کہ آپ انڈسٹری کو, ٹورسٹ انڈسٹری کو خوب بڑھائیں. دوسری یہ تھی کہ آپ دعوت کو آرگنائز کریں, جو وہاں آنے والے تھے ان کو مدعو سمجھ کر دعوت کو پھیلائیں. ڈبل اپرچونیٹی. تو کچھ بھی نہیں ہوا. سارے عرب, سارے اخوان مسلمین, بلکہ سارے مسلم دنیا اسی میں لے کر نگیٹو ہو گئی. پوری مسلم دنیا جو اس کو نگیٹو ہے, اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے فلسطین ہے. اور کیونکہ وہ فیل ہو گئے کہ جب کرائسس آیا تو ری پلان نہیں کر سکے. جیسے رسول اللہ کو جب الٹیمیٹم دیا کہ یا تم مکہ چھوڑو یا ہم تم کو قتل کر دیں گے, تو وہ بھی ایک کرائسس تھا. رسول اللہ نے اس کرائسس کو مینیج کیا, مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. بہت ہی سمپل میتھڈ. اس کا نتیجہ کیا ہوا
کہ بخاری میں یہ روایت ہے کہ عمر تو بقیر تھے تاکل القرا یقول یسرف ویل مدینہ. تو لوگ ایک صاحب مجھ سے ملے, بلکہ بہت سے لوگ مجھ سے ملے ہیں, عربی پڑھو عربی پڑھو عربی پڑھو, کیونکہ جب تک عربی نہیں پڑھو قرآن نہیں سمجھتے. تو یہ سارے لوگ تو عربی داں ہیں, پورا مڈل ایسٹ عربی جانتا ہے, لیکن رسول اللہ کی سنت سے بےخبر ہیں کہ جب کرائسس آئے تو شور مت کرو بلکہ ری پلان کرو. پورا مڈل ایسٹ عربی زبان کا ماہر ہے, لیکن قرآن میں حدیث میں یہ جو راز بتایا گیا ہے وزڈم رسول اللہ کی سنت کو لے کر, کہ کرائسس پر ریئیکشن مت کرو, شور مت کرو, لڑائی جھگڑا مت کرو, بلکہ ری پلان کرو. بے خبر ہے اسے. تو عربی جاننا ہرگز کافی نہیں, عقل چاہیے, عقل. عربی جاننے سے پہلے عقل چاہیے آپ کو. لَيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ, قرآن میں ایک قرآن اتارا گیا کہ تم سوچو, اپنی عقل کو استعمال کرو. لَيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ کا مطلب کہ عقل کو استعمال کرو. تو قرآن میں جو وزڈم ہے وہ وقت جان پائیں گے آپ جب آپ عقل کو استعمال کریں. سنت رسول میں جو وزڈم ہے اس کو آپ اس وقت جان پائیں گے جب آپ عقل کو استعمال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے بامبے کی, وہ اس معاملے میں ایک ان کے لیے ایک ٹیسٹ آیا, ٹیسٹ. میں اس ٹیسٹ میں اسٹینڈ کیا اور راستہ بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی منی اسکیل پر انہوں نے پوری امت کو ایک راستہ بتایا کہ کرائسس پر ریئیکٹ مت کرو, کرائسس پر لے کر شور مت کرو, بلکہ خاموشی کے ساتھ ری پلان کرو. دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان مال عسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر ہے. ان مال عسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی کرائسس ہو وہاں موقع ہوتا ہے ری پلاننگ کا. بڑے سے بڑا کرائسس آپ کو اس سے محروم نہیں کرتا کہ آپ اپنے مشن کی ری پلاننگ کریں. یہ مطلب ہے اس کا. ان مع العسر یسرا, ود ہے, ود کا لفظ ہے, ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. یعنی جب کوئی کرائسس پیدا ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے ایسے حالات, ایسے اپرچونیٹی کہ آپ اپنے مشن کی ری پلاننگ کریں. تو عقل کو استعمال کیجیے اور دریافت کیجیے یسر کو, پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ری پلان کر کے کامیابی حاصل کر لیں. تو میں دعا کرتا ہوں اپنی ٹیم کے لیے, اور پوری امت کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, کہ وہ سنت رسول سے اس وزڈم کو جانیں. جس طرح شہد کی مکھی پھول سے نیکٹر ایکسٹریکٹ کرتی ہے, ایکسٹریکٹ, ایسے ہی میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس قابل بنیں کہ حالات میں جو ان کے لیے اپرچونیٹی ہے, ری پلاننگ کے جو موقع ہیں, اس کو ایکسٹریکٹ کریں, اس نیکٹر کو, اور پھر سے ری پلاننگ کریں. پہلی پلاننگ اگر فیل ہو جائے تو اس کا نام فیلئر نہیں ہے. پہلی پلاننگ اگر فیل ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ فیل ہو گئے آپ. عسر کے بعد یسر ہے, اس کے ساتھ ہی یسر ہے. یعنی جہاں پہلی پلاننگ فیل ہو جائے وہیں پر دوسری پلاننگ کے لیے حالات موجود رہتے ہیں. اس حدیث اس آیت میں ایک بہت ہی انقلابی بات کہی گئی. ان مع العسر یسرا, ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. اس کا مطلب کیا ہے
کہ جہاں تمہارا پہلا منصوبہ فیل ہو گیا، وہیں ٹھیک وہیں ایسے حالات، ایسے مواقع، ایسی اپرچونیٹیز موجود رہتی ہیں کہ ان کو ڈسکور کر کے تم ری پلاننگ کرو اور کامیابی حاصل کر لو، دوبارہ اپنے مقصد کو پالو. یہ ہے راز. تو بامبے کی ٹیم میں جو کام کیا اس سے بخود بے خبر تھا. آج صبح جب معلوم ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ٹیم کے اندر سیلف پلاننگ کا مادہ پیدا ہو چکا. اس سینٹر سے ان کو ہدایت کی جائے وہ کچھ کریں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. سینٹرل پلاننگ کو میں نہیں مانتا. سینٹرل پلاننگ بہت اچھا لفظ ہے، لیکن وہ سینٹرل کلنگ ہوتا ہے عمل. سینٹرل پلاننگ جو ہے بہت خوبصورت لفظ ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ سینٹرل کلنگ ہے. لوگوں کو کریٹو بنائیے، لوگوں کے مائنڈ کو جگائیے، لوگوں کو اس قابل بنائیے کہ وہ خود سوچیں، خود پلان کریں. لوگوں کی کریٹیوٹی کو بڑھائیے. تو اللہ کے فضل سے بامبے کی ٹیم میں دکھایا ہے، ہمارے مشن میں یہ آلریڈی یہ چیز پیدا ہو چکی ہے. لوگوں کا تو کریٹو تھنکنگ ہے، آلریڈی لوگوں کا تو کریٹو تھنکنگ آ چکی ہے اور وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی اسپیشلٹی ہے. یہ ہماری ٹیم کی اسپیشلٹی ہے کہ خود سے سوچا انہوں نے، خود سے پلان کیا، خود سے ایگزیکیوٹ کیا اور کامیاب ہوئے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹیم کے اندر یہ ڈیولپمنٹ پیدا کیا. سچی بات ہے کہ ہمیں 21 سینچری میں یہی کام کرنا ہے بڑے پیمانے پر، کیونکہ پچھلے کئی سو سال میں ہمارے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے ٹاپ کے لیڈر، بڑے بڑے پلان بنائے، سب فیل. میں جب نوجوانی کی عمر میں تھا، یعنی برٹش پیریڈ، یعنی برٹش رول یہاں تھا قائم، ابھی آزادی نہیں آئی تھی، تو ایک موٹی سی کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا روشن مستقبل. یعنی برائٹ فیوچر. اس میں لکھا ہوتا تھا برج محن سے نکلا سورج، روشن اپنا مستقبل ہے. برج محن سے نکلا سورج، روشن اپنا مستقبل ہے. لیکن اب 60 برس بیت گئے، کہاں وہ فیوچر کہاں ہے؟ ہر طرف مایوسی، ہر طرف تاریکی. لگتا ہے کہ پوری نوشن بلائنڈ ایلی پھنسی ہوئی ہے. تو شعر و شاعری سے نہیں ترقی ہوتی، بڑے بڑے نعرے لگانے سے ترقی نہیں ہوتی، بڑے بڑے الفاظ بولنے سے ترقی نہیں ہوتی. اٹ ریکوائرس کریٹو تھنکنگ. آپ کو کریٹو تھنکر بننا پڑتا ہے. ہر وقت نئی بات زندگی میں پیش آتی ہے، ہر وقت آپ کو پھر سے سوچنا پڑتا ہے، ہر وقت آپ کو ری پلان کرنا پڑتا ہے. یہی بات ہے قرآن میں ان الفاظ میں کہ کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان. تو یہ بات جو ہے بظاہر اللہ کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت میں انسان کے بارے میں ہے. قرآن کے اسلوب کو سمجھیے. کل یوم ہوا فی شان بظاہر اللہ کے بارے میں ہے، لیکن انسان کو میسج دیا گیا ہے اس میں. کیا انسان ہر دن تجھ کو ری پلاننگ کرنی ہے، ہر دن تم کو نئی بات دریافت کرنی ہے، ہر دن تم کو ری ڈسکوری پر کھڑا ہونا ہے. یہ ہے اس کے اندر میسج.
تو یہ آیت جو قرآن مجید میں ہے سورہ الرحمن میں، کل یوم ہو پیشان، یہ ایک انقلابی بات اس کے اندر ہے. یہ اللہ کی بڑائی، بدل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہے. تو اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو بڑائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے یونیورس اس کی بڑائی کا اعلان ہے. ہر دن سورج نکلتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو اللہ کی بڑائی کو تو بیان کرتی ہے وہ. اس میں ایک میسج دیا گیا ہے، اے انسان، تو اس کو ہر دن ری پلان کرنا ہے، تو کو ہر دن نئے انداز سے سوچنا ہے، ہر دن تم کو ری ڈسکور کرنا ہے. تب تم سپر اچیور بن سکتے ہو اس دنیا میں. تب کو بڑی کامیابی تم کو مل سکتی ہے اس دنیا میں. آج کا دن میرے لیے بریکنگ نیوز کا دن ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمارا مشن جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا. اور میں بمبئی والوں کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اندر استقامت پیدا کرے، اس لائن میں اور آگے بڑھنے کی توفیق دے. دیکھیے، زندگی اتنی زیادہ کمپلیکس ہے، اتنی زیادہ کمپلیکس ہے کہ آپ ایک دن بیٹھ کر کے 5 سال کا پلان کریں، وہی پلان چلتا رہے 5 سال تک، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. 5 سال اور 10 سال کی پلاننگ کریں آپ، چاہیں کہ وہ اسی کو ہم چلاتے رہیں 10 سال تک، یہ نہیں ہو سکتا. ہر دن آپ جانتے ہیں کہ ہر دن سورج ڈوبتا ہے پھر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے نکلتا ہے. وہ میسج دے رہا ہے کہ اے انسان، زندگی میں کنٹینیوٹی بار بار ٹوٹتی ہے، تسلسل بار بار ٹوٹتی ہے. تم کو بار بار سوچنا ہے، بار بار پلان کرنا ہے، بار بار تم کو ری ڈسکور کرنا ہے. یعنی ہر صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، اے انسان، ری ڈسکور کر اللہ رب العالمین کو، کائنات کو، اپنے پلان کو، ہر چیز کو. یاد رکھیے، جو لوگوں کے اندر ری ڈسکوری کا مادہ نہ ہو، جن لوگوں کے اندر ری پلاننگ کا مادہ نہ ہو، وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا ہر جگہ پھنسی ہوئی ہے. پاکستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں بھی دیکھیے لوگ شکایتیں کرتے. دشمن، فلاں دشمن ہے، فلاں ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہا. سب کی یہی بولی ہوتی ہے. حقیقت میں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے ری پلاننگ میں. یہ اتنے لوگ ہیں، چاہے فلسطین والے ہوں، چاہے کشمیر والے ہوں، جو لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں دشمن ہے ہمارا، فلاں دشمن ہے ہمارا، وہ صرف یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ری پلاننگ میں فیل ہو گئے. تو جو لوگ ری پلاننگ میں فیل ہو جائیں، ان کے لیے اس دنیا میں اچیومنٹ نہیں ہے. فیلئر ہے. اس دنیا میں اچیومنٹ ان کے لیے مقدر ہے جو ری پلان کریں. جیسے آدم پہلے انسان تھے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، پیدا کر کے ان کو پیراڈائز میں کہا کہ رہو یہاں. لیکن وہاں پر ایک فاربن ٹری تھا، اس کو انہوں نے کھا لیا اور پھر جنت کھوئی گئی ان سے، جس سے کہ ملٹن نے تھیم بنائی، پیراڈائز لاسٹ. لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، گریہ ازاری کی، اللہ سے معافی مانگی.
گویا کہ ری پلاننگ کے لیے اپنے کو تیار کیا. تو پھر دوبارہ ان کو جنت میں داخلہ ملا. تو آدم کا کیس یہ ہے کہ اگر تمہارا پہلا پلان فیل ہو جائے تو مایوس مت ہو, ری پلاننگ کرو, ری پلاننگ کرو. تو اب انسانیت ری پلاننگ کے دور میں, لیکن یہ ایک ہی بار نہیں ہوگا, بار بار ہوگا, بار بار یہ پروسیس دہرایا جاتا رہے گا. دیکھیے, اگر آپ صرف اپنے آپریشن میں جیتے ہیں, اپنے آپریشن میں, اپنے مائنڈ میں جیتے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ میں جیتے ہیں, تو اس دنیا میں آپ کے لیے کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کو لا آف نیچر کو جاننا پڑے گا, آپ کو ہسٹری کو جاننا پڑے گا, آپ کو کریٹر کی تھنگس کو جاننا پڑے گا, آدم کی اسٹوری میں کیا لیسن ہے اس کو جاننا پڑے گا. تب آپ کے لیے اس دنیا میں کوئی بڑی سکسیس ہوگی, ورنہ نہیں. اس دنیا میں دیکھیے برسی کا اصول نہیں ہے, اس دنیا میں ریئلسٹک اپروچ کا اصول ہے. آپ کو حقیقت پسند بننا ہوگا, حقائق کا اعتراف کرنا ہوگا, اپنی غلطی کو ماننا ہوگا. دیکھیے, ری پلاننگ کی کہاں سے بگننگ ہوتی ہے؟ آئی واز رانگ سے ہوتی ہے. آدم نے جب کہا کہ آئی واز رانگ, تب ان کو دوسرا چانس دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جو ہم دنیا میں ہے, یہ سیکنڈ چانس ملا ہے ہم کو, تب ہے اس دنیا میں. لیکن کب ملا؟ جب آدم نے اور حوا نے اعتراف کیا. دیکھیے, جب فرسٹ چانس کھویا جائے تو فوراً کہیں کہ آئی واز رانگ, وی ویئر رانگ, تاکہ دوسرا چانس ملے آپ کو, دوسرا چانس نہ کھویا جائے آپ سے. پہلی پلاننگ فیل ہو جائے تو جلدی سے کہے کہ آئی واز رانگ, تاکہ آپ کو دوسری پلاننگ کا مائنڈ آپ کو اندر پیدا ہو. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. حتیٰ کہ دیکھیے کہ جو کلمہ ہے, پہلے اس میں لا ہے, پھر الا اللہ آتا ہے. پہلے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آئی واز رانگ, تب آپ کو سپر جیور کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے. جو یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ میں نے غلطی کی, تو یاد رکھیے اس کو کبھی بھی ہسٹری جگہ نہیں ملتی اپنی. تو امت مسلمہ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وی آر رانگ, یہ کہنا پڑے گا. یہ شکایتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پوری امت جو ہے شکایت کر رہی ہے, دوسروں کی اینیمی ہے اعلان کر رہی ہے, دوسرے سازش کر رہے ہیں, یہ شور مچا ہوا ہر طرف. سارے لکھنے والے اور بولنے والے لوگ, مسلمانوں کے جتنے لکھنے والے ہیں, جتنے بولنے والے ہیں, ایک ہی بولی بول رہے ہیں, اینیمی اینیمی, کانسپریسی. دیکھیے, اس دنیا میں یہ طریقہ ورک نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. دوسرے کو شکایت دینا, دوسروں کو بلیم دینا, دوسروں کی سازش کا اعلان کرنا, دوسروں کو اینیمی بتانا, یہ ورک نہیں کرے گا, یہ ورک نہیں کرے گا. حتیٰ کہ دیکھیے, حضرت آدم کو جب جو غلطی ہوئی اور ان کو جنت سے معلوم ہوئی, تو شیطان نے ان کو بقایا تھا, جیسے قرآن میں ہے. لیکن کیا آدم شیطان کے خلاف شروع کرنے لگے؟ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ آدم اور حوا کو شیطان نے بقا کر کے اس پر تیار کیا تھا کہ وہ فاربن ٹری کو کھا لیں. لیکن جب ان کو ہوش آیا, تو آپ قرآن کو پڑھیے, یہ کبھی نہیں کیا ایسا انہوں نے کہ بس شور گئے کرے کہ شیطان برا ہے, شیطان برا ہے.
شیطان دشمن ہے، شیطان دشمن، یہ نہیں کیا انہوں نے. بہت انوکھی مثال ہے یہ کہ اگرچہ قرآن کی شہادت کے مطابق شیطان نے ان کو بہکایا تھا، فضلہما بغرور، شیطان نے بہکایا تھا ان کو، لیکن جب ان کو ہوش آیا تو یہ کام نہیں کیا انہوں نے کہ شیطان دشمن ہے، شیطان میرے خلاف سازش کیا اس نے، مجھ کو شیطان نے یہ سب اس غلطی میں ڈالا. کچھ نہیں کیا انہوں نے. آپ قرآن کو پڑھ لیجیے، اپنی غلطی کو مانا، اپنی غلطی کو مانا. تو حضرت آدم نے یہ ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ اگر قرآن کے شہادت کے مطابق بھی اگر تمہارا کوئی دشمن ہو تب بھی دشمن چلاؤ، اپنی غلطی کو مانو. آپ قرآن کو اس نظر سے پڑھیے. قرآن کھلے طور پہ اعلان کیا گیا قرآن مجید میں کہ آدم اور حوا نے جو فاربڈن ٹری کو کھا لیا تھا اس کا پھل، تو یہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا. لیکن سارے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے، کہیں بھی نہیں پائیں گے آپ کہ آدم اور حوا مل کر کے شور بچائیں کہ شیطان دشمن ہے، شیطان برا ہے، شیطان نے سازش کی. سارے قرآن میں کہیں آپ نہیں پائے گا ایسا. اس کے برعکس خود انہوں نے توبہ کیا، اپنی غلطی کو مانا، اپنی غلطی کا اعلان کیا. یعنی آئی واز رانگ کہا انہوں نے، یعنی سیٹر از رانگ نہیں کہا، آئی واز رانگ. یہ بہت بڑی مثال ہے یہ. آپ سارے قرآن کو ایک بار اسی نظر سے پڑھیے کہ کیا آدم نے بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ سیٹر از رانگ، سیٹر از آور اینیمی. سارے قرآن میں ایسے ڈھونڈیے جس میں یہ ہو کہ حضرت آدم اور حوا بیٹھ کر یہ اعلان کریں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان نے ہمارے خلاف سازش کی، شیطان نے ہم کو جنت سے محروم کیا. ایک بھی آیت نہیں پائیں گے آپ. اس کے برعکس انہوں نے خود اپنی غلطی کو مانا، اب خود توبہ کیا، خود اللہ سے دعا کی. آپ اسی ایک چیز کو پڑھ کر کے قرآن کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے تو آج ساری امت جو ہے قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اعلان کر رہی ہے فلاں دشمن ہے، فلاں سازشی ہے. یہی کر رہے ہیں سارے مسلمان، یہی کر رہے ہیں ون ٹو آل. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو اپنی غلطی کو دریافت کرنا ہے اور اوپنلی اعلان کرنا ہے کہ وی آر رانگ، وی آر رانگ. چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے کہیں کے مسلمان ہوں، اوپنلی انہیں اعلان کرنا ہے کہ وی آر رانگ. تب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا جیسے آدم کو کھلا. آدم کا قصہ جو قرآن میں ہے وہ بتا رہا ہے کہ پہلے اپنی غلطی کا اعلان کرو، پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا. اور جب تک تو اپنی غلطی کا اعلان نہیں کرو گے دروازہ بند رہے گا، بند رہے گا، بند رہے گا. تو آپ اللہ کے جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کو سمجھیے، اللہ کی جو پلاننگ ہے اس کو سمجھیے، جو لا آف نیچر ہے اس کو سمجھیے. میں خوشی ہے مجھے کہ بمبئی کی ٹیم میں جب انہوں نے وہاں ایک آرگنائزیشن ہے اس نے باقاعدہ پروگرام بنایا اور انوائٹ کیا، اور ہمارے لوگ یہاں سے بمبئی روانہ ہو گئے ٹکٹ لے کر، پھر انہوں نے کینسل کر دیا. تو میں نے انہیں کوئی ہدایت نہیں دی تھی. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے خود سے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ بلیم کلچر کو نہیں چلانا ہے، کمپلینٹ کلچر کو نہیں چلانا ہے.
بلکہ خود پلاننگ کی، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف برا بھلا کہتے، خود سوچا کہ ہم کیسے پلاننگ کریں، اور ایک دن کے اندر انہوں نے پورا پلان کر ڈالا. اور یہاں سے کئی لوگ گئے، وہاں پروگرام ہوا، بہت ہی کامیاب پروگرام ہوا ماشاء اللہ. تو پوری امت کو ہی کرنا ہے، چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے پاکستان ہو، سب کو یہ کرنا ہے کہ اپنے وہ ری پلاننگ کریں، شور گول چھوڑیں، بلا مدرس کے کلچر چھوڑیں، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے خلاف لڑائی چھیڑنا، دوسروں کے خلاف سوسائڈ بامبنگ کرنا، یہ سب چھوڑیں. دوسروں کے خلاف سوسائڈ بامبنگ آپ 1000 سال تک کرتے رہیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. دوسروں کے خلاف گن کلچر اور بام کلچر آپ 1000 سال تک چلاتے رہیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، تب اللہ کی رحمت آپ کی طرف لوٹے گی. یہ مسئلہ اللہ کی رحمت کو دوبارہ انووک کرنا ہے. یہ جو مسئلہ امت مسلمہ کا ہے، دوسروں کے خلاف دوسروں کو بلیم دینے کا نہیں ہے، دوسروں کے خلاف سوسائڈ بانگ کرنے کا نہیں ہے. جس مسئلے سے امت مسلمہ دوچار ہے، وہ دوسروں کے خلاف سوسائڈ بامبنگ کرنے سے کچھ بھی اس فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ مسئلہ ہے اللہ کی رحمت دوبارہ آپ کی طرف لوٹے، اس کا ہے. اللہ کی مدد دوبارہ آپ کی طرف آئے، اس کا ہے. اور وہ توبہ سے ہوتی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. توبہ کے معنی ہوتے ہیں اپنی غلطی کو ماننا. تو سارا معاملہ یہاں اٹکا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت دوبارہ آپ کی طرف لوٹے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ ہرگز دوسروں کے خلاف شورغل کرنے سے نہیں ہوگا، دوسروں کو برا بتانے سے نہیں ہوگا، دوسروں کو دشمن ہیں اعلان کرنے سے نہیں ہوگا. اپنی غلطی کو ماننے سے ہوگا، وی ور رانگ کہنے سے ہوگا، اور دل سے کہنا ہوگا، دل سے یہ کہنا ہوگا. تب اللہ کی رحمت آپ پر لوٹے گی. دعوت کے اتنے زیادہ مواقع کھلے ہوئے ہیں ساری دنیا میں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دعوت کے موقع کو استعمال نہیں کرتے اور شور کر رہے ہیں کہ دشمن دشمن دشمن. جن کو آپ دشمن کہتے ہیں وہ آپ کے دوست مدعو ہیں، جن کو آپ دشمن بتاتے ہیں وہ آپ مدعو ہیں. ان سے محبت کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کو قرآن پہنچائیے، سارے قوموں کے زبان میں قرآن کا ترجمہ کیجیے، ان کو سارے لوگوں تک پہنچائیے. یہ کرنا ہے کام. ان کو پتھر مارنے سے یا بم مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یعنی اپنی قوم کو آپ پتھر ماریں، اپنے مدعو کو آپ پتھر ماریں، اپنے مدعو کو بم ماریں، اس سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے مدعو ہیں ان کو آپ پتھر ماریں، جو لوگ آپ کے مدعو ہیں ان کو بم ماریں. اس سے اللہ کی رحمت ملے گی آپ کو. تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری ٹیم کو اور سارے مسلمانوں کو توفیق دے، ہم صراط مستقیم کی طرف دوبارہ لوٹیں، دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں، قرآن کا لے کر ساری دنیا میں پیغام پہنچائیں قرآن کا. یہی راستہ ہے،
یہ راستہ پہلے بھی تھا، یہی آج بھی ہے. جو ہم کو رپورٹیں ملتی ہیں ادھر ادھر سے، ہمارے ساتھی قرآن پہنچا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ قرآن کو اس طرح لیتے ہیں جیسے کہ اسی کے انتظار میں تھے وہ. یہ ساری دنیا انتظار کر رہی ہے قرآن ان کی اپنی زبان میں ان کو پہنچایا جائے. آپ ان کو پتھر مار رہے، ان کو اینیمی بتا رہے. تو آپ غور کیجیے کہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی آپ کی طرف، کیسے آئے گی. تو ہمیں پھر سے سوچنا ہے، ری تھنکنگ کرنا ہے، اپنی سوچ کو اللہ کی سوچ میں ملانا ہے. یعنی قرآن کو، اسلام کو، سنت رسول کو ری ڈسکور کرنا ہے. قرآن کو، اسلام کو اور سنت رسول کو ری ڈسکور کرنا ہے. اس کا وقت آ گیا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی ٹیم کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے، ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. کیونکہ اس وقت امت کا قافلہ کا کیس یہی کہ وہ رائٹ ٹریک سے بھٹک گیا ہے، ڈیریلیونٹ ہو گیا ہے. امت کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیریلیونٹ کا شکار ہے، رائٹ ٹریک سے بھٹک گیا ہے. تو اس کو رائٹ ٹریک پر واپس آنا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کے لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں قرآن کو اور اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے خوب خوب دعائیں کرنا ہے. تب ایسا ہوگا کہ کوئی نیا مستقبل ہمارے سامنے آئے گا. وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ برٹش پیریڈ میں ایک کتاب چھپی تھی روشن مستقبل، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ برج محن سے نکلا سورج، روشن اپنا مستقبل ہے. تو شعر و شاعری سے کچھ نہیں ہونے والا. بھاشن دینے سے، اسپیچز دینے سے، نعرے لگانے سے، اسٹریٹ ڈیمونسٹریشن سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھ دے، ہم مزید اپنا وقت ضائع نہ کریں، اب سے ہم رائٹ ٹریک پر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we start the question answer session, there is an important announcement. CPS International is extremely happy to announce the release of new book of Maulana Waiduddin Khan Sahab. The title of the book is Non-Violence and Peace Building. As you know that Maulana has always maintained that war is the phenomena of crisis and peace is a result of applying the principles of crisis management. So in this new book, Maulana Waiduddin Khan Sahab has shown the method of conflict prevention and peace building. The approach followed is on the Quran and the life of Prophet of Islam. You can obtain these books from all Goodword bookstores or from online www.goodwordbooks.com. I would now request Maulana Sahab to release this new book,
titled Non-Violence and Peace Building. یہ کتاب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سوشل پرابلم یا کمیونل پرابلم کو کیسے پیسفل طریقے سے آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. کوئی پرابلم صرف اس وقت پرابلم ہے جب کہ آپ آرٹ آف مینجمنٹ کو اپلائی نہ کر سکیں. آرٹ آف مینجمنٹ، آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ کو اپلائی کرتے ہی ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ تھا ہی نہیں. Okay, we'll start with the question answer session. Before I take the comments and question, I would like to read a message which has been sent by the team of Spirit of Islam magazine for all the viewers. So I will be reading the message and then I'll move on to the comments and question answer session. The message that the Spirit of Islam team has sent: in our continuous endeavor to humbly offer our best to our esteemed readers of Spirit of Islam, we have upgraded the Spirit of Islam website. Mobile phone friendly version with advanced search options, forms to fill up for complimentary copies, and a few other facilities are the highlighting features. One can search articles topic wise. For example, if one types the word peace, all the peace articles from the first issue to the latest will be uploaded. For the international promotion of the website, every month we select 2 countries. This month it was Australia and Saudi Arabia. We request the CPS members to introduce the website to others by showing the actual website. Jazakallahu khair Maulana Sahab for making us aware to thank God for the technology, for teaching us to graciously acknowledge our fellow men's contribution in bringing us this technology, for guiding us to make use of it for the service of mankind in the way of God, for instilling in us true humility for the support of the modern world, which brought to us the age of openness, opportunities, freedom of speech and much more. Maulana Sahab, we acknowledge humbly that we were totally unaware of this until you taught us. May God reward you with His choicest rewards. Ameen. آمین. So we'll begin with today's comments and question answers. مولانا ہم سب سے پہلے کامنٹس پڑھنا چاہیں گے جو لوگوں نے بھیجے ہیں. پہلا کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری صاحب نے چنئی سے، اور انہوں نے لکھا ہے: ری پلاننگ از دی اونلی سلوشن فار دی کرائسس مینجمنٹ، اینڈ وداؤٹ ری پلاننگ دا ریزلٹ ول آلویز بی نیگیٹو. جزاک اللہ مولانا صاحب. محمد لقمان صاحب نے پاکستان سے بھیجا ہے: مولانا از اے پیسفل انٹلیکچوئل اینڈ بیسٹ تھنکر آئی ہیو ایور نون. شکیل الرحمان صاحب نے دلی سے لکھا ہے: مولانا از اے ریئر پریکٹیکل تھنکر who has established faith and re-engineered all those who have come in contact with him. جزاک اللہ. نصیر سننا صاحب نے گلبرگہ سے بھیجا ہے: مولانا صاحب اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں آپ کے ذریعے کریٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ دریافت ہوئی اور ہم نیگیٹو تھنکنگ سے پاک ہوئے. جزاک اللہ. فراز خان نے کلکتہ سے بھیجا ہے: I have learned from today's class that we have to accept our mistakes and replan just like Adam alayhi salam did, so as to qualify for paradise in the hereafter. فیاض ہونٹوگی صاحب نے ممبئی سے لکھا ہے: I was so fortunate to be part of yesterday's program in Mumbai. Inshallah, I will try to participate more actively in such a mission of peace.
شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے, تھینک یو مولانا صاحب فار ڈسکورنگ دا ارجنسی آف ری پلاننگ ایٹ ایوری فیز. I am introduced for the first time to the great wisdom conveyed in a verse of Surah Al-Rahman. Thank you for enlightening us. عبد المجید بھٹ صاحب نے لکھا ہے, Kashmiris are becoming missed case opportunity as far as dawa work is concerned. مولانا اب ہم سوال لیتے ہیں. پہلا سوال بھیجا ہے مولانا فرحاد عمری صاحب نے دلی سے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا یو آلویز سے دیٹ بڑا کام کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے. مولانا پلیز اس کو ہم سب کے لیے ایلیبوریٹ کر کے بتائیے. دیکھیے, یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم کے اصول پر بنایا. ہر انسان کو فریڈم ہے, ٹوٹل فریڈم. جب فریڈم ہے تو آدمی اپنی فریڈم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا وہ. اس وجہ سے دنیا میں ہمیشہ پرابلم رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے ریفارمر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ پرابلم ول ہے. سب سے بڑا مسئلہ پرابلم آف ایول ہے. میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے یہ بات. دنیا میں جو مسئلہ ہے مس یوز آف فریڈم کا ہے. دنیا میں جو مسئلہ ہے وہ پرابلم آف ایول نہیں ہے, وہ ہے مس یوز آف فریڈم. ہر آدمی اپنی فریڈم استعمال کرے گا تو کسی نہ کسی خراب ہو جائے گا وہ. تو اس کو آپ ٹیک اٹ ایزی کا فارمولا اپنائیے, اس کو نارمل سمجھیے, اور پھر ری پلاننگ کیجیے. اس دنیا میں آپ کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ ری پلان کریں, لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے. بڑا دل کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں اوپر اٹھائیں. ریئل اور ان ریئل کو, ریئل اور نان ریئل کو الگ کر کے سوچیں. کوئی آفینڈ کرتا ہے آپ کو, کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس سے اوپر اٹھ کر سوچیں. وہی جس چیز کو کہتے ہیں قرآن میں خلق عظیم, یعنی خلق عظیم کا کریکٹر اپنانا, یہی ہے بڑا دل. بڑا دل کے بغیر اس دنیا میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دنیا میں لوگ آزاد رہیں گے, دنیا میں کمپٹیشن رہے گا, دنیا میں چیلنجز رہیں گے. تو جب تک آپ کا بڑا دل نہ ہو تب تک آپ کیسے اپنی پلاننگ کریں گے؟ الجھے رہیں گے, آپ شکایتوں میں الجھے رہیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آپ نے کہا ہے کہ لوگ مشکلات القرآن کے ٹاپک پر بک لکھتے ہیں, مگر آپ کے مطابق اصل ہے محذوفات القرآن کو دریافت کرنا. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, قرآن کی اپنی ایک اسٹائل ہے اس کا. قرآن میں ہسٹری کی زبان نہیں ہے, ناول کی افسانے کی زبان نہیں ہے, وژڈم کی زبان ہے. وژڈم کی زبان جو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ کچھ چیزیں غیر مذکور ہوتی ہیں, یعنی آپ کو سوچ کے جاننا پڑتا ہے. تو اسی کو میں کہتا ہوں موضوفات القرآن, یعنی قرآن میں ہمیشہ کچھ موضوف رہتی ہے, انڈیکلیئرڈ. جیسے مثال کے طور پہ لیجیے, احد کے موقع پر اس زمانے میں جو جنگ ہوئی تھی تو 70 صحابہ مارے گئے تھے. تو اس کے بعد جو آیت اتری وہ یہ نہیں تھی کہ وہ دشمن ہیں, ان کی دشمنی پر لعنت بھیجو, بد دعائیں کرو.
اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. یعنی یہ جو غم پڑا ہے تمہارے اوپر، اسے نہیں کہ تم مایوس ہو جاؤ. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو تم پر مصیبت پڑی ہے، جو تم کو کھویا گیا ہے، اس پر مایوس ہو جاؤ، یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے. لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا کرو. مایوس نہ ہو تو کیا کرو. آپ اس آیت کو پڑھیے قرآن مجید میں. یہ تو کہا گیا ہے کہ احد میں جو تم کو نقصان ہوا اس پر مایوس نہ ہو. تو سوال ہے کہ مایوس نہ ہو تو کیا کرو، اس کے بعد کیا کرو. تو وہاں امپلیسٹ ہے ایک چیز، وہ ایک ری پلاننگ کرو. مایوس ہونے کے بجائے حالات کا جائزہ لو، اپنی طاقت کا، مخالف کی طاقت کا اندازہ کرو، حالات کو سمجھو، عقل کو استعمال کرو اور ری پلاننگ کرو. اب ری پلاننگ کا وہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ چیز محذوف ہے، انڈیکلیئرڈ ہے. تو قرآن میں ایسا بہت زیادہ ہے. جب تک آپ قرآن کے محذوفات کو نہیں سمجھیں گے، آپ قرآن کی وژڈم کو نہیں سمجھ سکتے. پہلے ہی آیت دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے اللہ رب العالمین کا. اس میں ایک چیز محذوف ہے کہ دنیا میں جب کو انوانٹیڈ سچویشن آتی ہے اس کو بھلاؤ، تب الحمد کا پاؤ گے، تب شکر ادا کر پاؤ گے. تو سارے قرآن میں وژڈم جو ہے وہ موضوعات میں ہے. اگر موضوعات آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو آپ وژڈم سے بے خبر رہیں گے. یعنی بٹوین دا لائن جو ہے اس کو جاننا پڑے گا آپ کو، تب قرآن کی وژڈم سے تک پہنچیں گے آپ. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ اور کامنٹس پڑھنا چاہیں گے جو ابھی آئے ہیں. یہ کامنٹ بھیجا ہے رشید انصاری صاحب نے یو پی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یہ بات آپ نے اپنے آپ میں ایک حقیقت ہے کہ جب ہم قرآن ان کو دیتے ہیں جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ لوگ بہت خوشی ہو کے وہ لیتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد مولانا کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے. انہوں نے لکھا ہے، یسٹرڈے مولانا صاحب ٹولڈ us that we should discover God in every failed plan. And today Maulana Sahab has mentioned that how replanning makes us nearer to God Almighty. I sincerely thank him for increasing me in my faith daily. Your daily lecture is blessing of God for all of us. مولانا اس کے بعد کامنٹ بھیجا ہے مولانا یعقوب عمری صاحب نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا فار دا فرسٹ ٹائم آئی ڈسکورڈ دیٹ ایونٹ آف پروفٹ ایڈم ہیز given us a lesson of replanning. We should replan and convert our failure to success. This is an important lesson for me. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے عامر موری صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے، Our plans tend to fail and the concept of replanning gives us the clear manifestation that when our plan fails, Allah wants us to do something better than what we have planned. So whenever our plan fails, is it right to say that it is not the case of opportunity lost? Rather, it is a case of getting more bigger opportunities. Maulana, what is your comment on this? بالکل صحیح بات ہے، بہت صحیح کہا آپ نے، جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال مس گلزیبہ احمد کا ہے یو ایس اے سے. انہوں نے لکھا ہے، I want to share a dream with you which a friend of mine told me about. Her boss, who is a Hindu, had a dream. He saw that world is ending. Everywhere is a disaster. Buildings are falling. He is very thirsty and he reaches a house belonging to a Muslim. He asked for water, but the Muslim refused to give him any water. He woke up right after that.
مولانا, what is your interpretation of this dream? دیکھیے یہ ڈریم بالکل کھلا ہوا ہے. وہ واٹر نہیں مانگ رہا تھا, واٹر تو کہیں بھی مل سکتا تھا روڈ پر. وہ کہہ رہا تھا کہ خالق کا کیا میسج ہے بتاؤ مجھ کو, کریٹر کا کیا پیغام ہے بتاؤ مجھ کو. یعنی وہ قرآن مانگ رہا تھا, قرآن. یہ اللہ نے مسلمانوں کو وارننگ دی ہے, وارننگ. تم کو اگر تمہارے پاس پانی ہے اور تم پیاسوں کو لٹاؤ تو سوچو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا آخرت میں. میں سوچتا ہوں کہ یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو ایک بندے کی زبان سے اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ قرآن کے لیے اٹھ جاؤ. ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ, ہر ملک میں قرآن کو پھیلانا, ہر قوم میں اس کو عام کرنا. اس خواب کا مطلب یہی ہے. بہت ہی ہلا دینے والا خواب ہے یہ. وہ پانی نہیں مانگ رہا تھا, خدا کی کتاب مانگ رہا تھا وہ اپنی زبان میں. اب ہمیں یہی کام کرنا ہے, اس کے سوا دوسرے ہر کام کو ہم سیکنڈری بننا ہے, سیکنڈری. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے رائے پور سے مس شبانہ ادریس نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا پلیز کامنٹ اباؤٹ امپورٹینس آف اٹینڈنگ سنڈے کلاسز اینڈ آلسو اباؤٹ اٹینڈنگ اٹ آن لائن فار دوز ہو آر ناٹ بیسڈ ان ڈیلی. دیکھیے یہ کلاس جو ہے جس کو نہیں دکھائی دیتا وہ بلائنڈ ہے. جتنے آدمی اس میں آتے ہیں اس سے زیادہ فرشتے آتے ہیں یہاں پر. سنڈے کلاس میں جتنے لوگ آتے ہیں اس سے زیادہ آتے ہیں فرشتے. تو جو لوگوں کو فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے ان کو ضرور اس میں شرکت کرنا چاہیے. دلی میں ہے تو براہ راست طور پر, دلی میں نہیں ہے تو وہ انٹرنیٹ سے اس کو سنیں اور دیکھیں. مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ سنڈے کلاس کا انتظار کرتے ہیں فرشتے, اور جب یہ ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں. تو اس سے زیادہ محروم اور کون ہوگا جس کے لیے فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہو اور اس میں نہ بیٹھے. اگلا سوال بھیجا ہے محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب واٹ از مینٹ بائی ریزلٹ اورینٹیڈ دعوی ورک, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ریزلٹ اورینٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جس پر آپ پیغام پہنچائیں وہ فوراً سن کر مان لیں. میں سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کے یہاں لکھا جائے کہ اس آدمی نے اللہ کا پیغام پہنچایا انسان تک, یہ رزلٹ. ریزلٹ اورینٹڈ دعوی ورک وہ ہے جو فرشتوں کے نزدیک رپورٹیبل ہو, اس قابل ہو کہ اس کی رپورٹ کی جائے اللہ رب العالمین تک. اور وہی ہے جس میں دو صفتیں پائی جائیں, نصح اور امانت. انی لکم ناصح امین. داعی کی جو ہے مدعو کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہو, اور داعی وہی بات کہے جو اللہ رب العالمین کی بات ہے, کوئی اور بات نہ ملائے اس میں. تو فرشتوں کے نزدیک رپورٹیبل جو ہے وہی ہے ریزلٹ اورینٹڈ. مولانا اگلا سوال چنئی سے مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سیلف پلاننگ اور سینٹرل پلاننگ کی مزید وضاحت کریں, ابھی یہ بات مشن والوں کو واضح نہیں ہوئی ہے شاید.
دیکھیے جہاں تک میں جانتا ہوں عام طور پر سینٹرل پلاننگ کا اصول ہے، یعنی جو جماعت ہوتی ہے، جو آرگنائزیشن ہوتا ہے، اس کے کچھ جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر ایک پلان بناتے ہیں، مثلاً 4 سال کا پلان، اور پھر وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس پلان کے مطابق 4 سال تک 5 سال تک کام کرو. دیٹ از سینٹرل پلاننگ. مگر مشن میں یہ سینٹرل پلاننگ نہیں چلتی، یہ تو انڈسٹری وغیرہ میں ہوتی ہے. مشن میں ہر ممبر کو کریٹو ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وقت نئی سچویشن، ہر وقت نیا انسان، تو اس کے لیے آپ کو سیلف پلانر بننا پڑتا ہے. سینٹرل پلاننگ سے کوئی ٹیکنیکل کام ہو سکتا ہے، لیکن بڑا کام جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب کہ مشن کے لوگوں کے اندر کریٹو تھنکنگ ہو، وہ سیلف پلاننگ جانیں، ہر صورتحال میں پھر سے سوچنا آتا ہو ان کو، جیسا کہ بامبے والوں نے کیا. بامبے والوں نے ہمارے نزدیک ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے سب کے لیے. مولانا اگلا سوال کلکتہ سے بھیجا ہے آفتاب عالم صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے واٹ آر دا ریکوائرمنٹس فار ری پلاننگ. دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو ایکسیپٹ دیٹ آئی ایم انسکسیزفل بٹ واٹ آر دی ادر ریکوائرمنٹس. مولانا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ری پلاننگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سی بات کی ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، کمپلینٹ نہ ہو، پروٹیسٹ نہ ہو، وائلنس نہ ہو، اینمی ہے وہ ہمارے خلاف، یہ سب باتیں نہ ہوں. تو وہ آدمی پھر نیچر پر آ جاتا ہے. نیچر پر تو جب آپ نیچر پر آ جائیں تو نیچر خود ہی آپ کو بتاتی ہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو سیلف آبسیشن سے باہر آنا سیکھیے. یہ جو نیگیٹو تھاٹ ہے یہ سب آپ کو ایک آبسیشن بن جاتے ہیں. آبسیشن، اسی آبسیشن میں آدمی جینے لگتا ہے. آبسیشن سے باہر آئیے تو سب کچھ آپ کو کھل جائے گا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ ایک سیلف کریٹڈ آبسیشن میں جیتے ہیں. سیلف کریٹڈ آبسیشن، اس سے باہر آ جائیے، بس سب کچھ آسان ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو محمد دانش فضل صاحب نے بھیجا ہے لکھنؤ سے. انہوں نے لکھا ہے ریئلائزنگ آر مسٹیک ود آئی واز رانگ statement and managing it with wisdom is the starting point of replanning. Thank you Maulana Sahab for making us understand the importance of I was wrong and replanning in crisis management. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ریاض بھٹ صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا دی summary of today's lecture according to me is that the failure of any plan should trigger human mind for reassessment and replanning and not disappointment or abandonment of mission. This is the prophetic way. Maulana, am I correct in summarizing it this way? ہاں بالکل صحیح ہے، ٹھیک آپ نے سمرائز کیا ہے، بہت صحیح ہے. مجھے پورا اتفاق ہے آپ کی اس بات سے. مولانا اگلا سوال چنئی سے بھیجا ہے مولانا اسرار خطیب صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وائی مسلمس ڈونٹ ایکسیپٹ دیئر مسٹیکس، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی لکھنے والے اور بولنے والے ہیں ان کو ایک ہی فوڈ دے رہے ہیں، فالس پرائڈ. فالس پرائڈ. سارے مسلمان چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، مسٹر ہیں یا مولوی، سب جیتے ہیں فالس پرائڈ. اور فالس پرائڈ لیا انہوں نے ہسٹری سے. ہسٹری کے خود ساختہ تعریف بنائی انہوں نے، خود ساختہ پکچر. مسلمانوں نے اپنی ہسٹری کے ایک خود ساختہ پکچر بنائی ہے جو واقعہ موجود نہیں ہے.
اس سے پھر ان کے اندر آیا ہے فالس پرائڈ. ہماری خود اپنی مسلم ہسٹری جو ہے اس میں بہت سارے ڈرا بیک ہے, لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے ہمارے لوگ. سلیکٹو آئٹم لیتے ہیں, اس سے مسلم ہسٹری بناتے ہیں. مسلمانوں نے جو لکھی ہے ہسٹری وہ سلیکٹ کچھ چنے ہوئے واقعات پر بنتی ہے, تو وہ ریئل ہسٹری نہیں ہے وہ. تو اس سے کیا ہوا, فالس پرائڈ لوگوں کے اندر آ گیا. تو قرآن کے بارے سوچ نہیں, رسول کے بارے سوچ نہیں, ایک خود ساختہ پکچر ہے ہسٹری کی, وہ اس کی سوچ بڑی ہے مسلمانوں کے اندر. اسی کو کہتا ہوں فالس پرائڈ. یہی خلاصہ ہے مسلم تھنکنگ کا. مولانا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ظہور میر صاحب نے بھیجا ہے کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب دعا کیجیے کہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو. کچھ دن پہلے ایک فورن لیڈی کو میں نے انگلش قرآن دینا چاہا, لیکن اس نے کہا کہ انگلش میں پڑھ نہیں سکتی. آئی وانٹ قرآن ان مائی مدر ٹنگ, جو میرے پاس نہیں تھا. بڑا افسوس ہوا مجھے. انشاءاللہ ہوگا, ہر زبان میں انشاءاللہ ہوگا. ممبئی سے فیاض صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب نو ڈاؤٹ دا دعویٰ ورک سی پی ایس از ڈوئنگ از commendable, but I have this one thing to say. I see this organization working globally and on higher sector, but what about the work on ground level? By ground level I mean rural setups, since majority of India lives in rural setup. Please advise what should we do? دیکھیے, یہ آپ کی جو سوچ ہے یہ کمیونسٹ سوچ ہے, کمیونسٹ سوچ, یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. یہ سوشلسٹوں نے یہ ٹرم ایجاد کیا ہے, گراؤنڈ لیول پر کام کرنا. ورنہ دیکھیے قرآن میں بتائیے, اب انبیاء نے جو کام کیا تھا تو قال ملأ الذین کفروا من قومہ, یعنی قوم کے جو ملأ تھے وہ انہوں نے کیوں رسپانس دیا. یہ کہ آپ اس پیغاموں کا خطاب اول ملأ سے ہوا کرتا تھا, یعنی اس وقت کے جو انٹلیکچوئلس تھے. یہ سوچ بالکل غلط ہے, یہ کمیونسٹ سوچ ہے, یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. Okay, so we will end the session today. We'll be back next Sunday, same time. Thank you.